السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمہ سنہری اور شریف علی دمدمیہ بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ دونوں خیریت و عافیت سے ہیں؟ ہم دونوں آپ کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت کے ساتھ دینی ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں. لیکن آپ دونوں ابھی اتنی رات کو اسکارف اور برقع لگا کر کہاں جا رہی ہیں؟ ہم دونوں اپنی مسجد کے مدرسہ عزیزیہ میں اپنے استاذ محترم سے قرآن و حدیث اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں. لیکن آپ دونوں کو اس طرح پردہ اور برقع میں بند اور گرمی سے پریشان ہو کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر برقع کے بن سور کر اور فیشن کے کپڑے پہن کر جانے میں کیا حرج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رنگینی جھیٹ جھاٹ بہن، آپ مسلمان ہو کر یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو آزاد مغربی تہذیب اور غیر اسلامی سماج میں متاثر کر رکھا ہے. مگر آپ دونوں جس پردہ کو پسند کرتی ہے اور جس بناؤ سنگار اور فیشن کو ناپسند کرتی ہے، اس کو اسلام اور قرآن میں کہاں پر برا کہا گیا ہے؟ میں نے تو کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں سنا. رنگینی جھٹ جھاٹ بہن، افسوس کی بات ہے کہ آپ نے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کیا ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کیا. ورنہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ عورتوں کو پردہ اور سادگی کا حکم دیا گیا ہے اور فیشن پرستی اور اس طرح بناؤ سنگار سے منع کیا گیا ہے. میری بہن عالمہ سنہری ابھی آپ کو قرآن و حدیث پڑھ کر سنائے گی اور پردہ کا حکم اور بناؤ سنگار اور بے پردگی کی برائی بتلائے گی. سنو رنگینی جھیٹ جھاٹ بہن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پارہ 22 سورہ احزاب رکو نمبر 4، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ ڈالے رکھے اپنے اوپر اپنی چادریں. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ترجمہ: اور عورتیں اپنے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنی اور چادر اپنے اوپر ڈالے رکھے. ایک اور آیت میں ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ترجمہ: اور عورتیں اپنے پیروں کو زور سے نہ رکھے کہ کہیں ان کی زینت اور سنگار معلوم نہ ہو جائے. اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اس نیت سے بنے سورے، میک اپ کرے اور اچھے کپڑے پہنے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں، تو اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے عورت کی طرف نظر نہیں کریں گے. اب آپ سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چلی کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا.
اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ حضور کی محفل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے اچھی عورت کون ہے، اس لیے میں تم سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو پردہ کا خوب اہتمام کرے اور کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور نہ کسی غیر محرم مرد کو موقع دے۔ میری پیاری سہیلیوں، میں آپ دونوں سے مل کر بہت خوش ہو رہی ہوں کیونکہ آپ دونوں نے مجھے پردہ اور برقع کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتلا کر میری غلط فہمی کو دور کر دیا۔ لیکن میں آپ دونوں سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری کچھ بہنیں اور عورتیں بازاروں اور دکانوں میں جا کر غیر مردوں یعنی منیاروں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہے، کیا اس بات کی اسلام میں اجازت ہے؟ میری پیاری سہیلی، اسلامی شریعت میں کسی اجنبی اور غیر محرم مرد یعنی دوسرے مرد کو عورت کا ہاتھ پکڑنا یا کوئی بھی حصہ چھونے کی اجازت دینا عورتوں کے لیے بغیر سخت ضرورت کے حرام ہے، اور منیار مرد سے چوڑیاں پہننا سخت ضرورت میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے چوڑیاں پہن سکتی ہیں یا کسی تجربہ کار عورت سے پہن سکتی ہیں، اس لیے کسی منیار مرد سے چوڑیاں پہننا ناجائز اور گناہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، عالمہ سنہری اور شریف نے دمدمیا، آپ نے پردہ اور فیشن پرستی کے ناجائز ہونے کے بارے میں بڑی اچھی اسلامی باتیں بتا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کل سے پردہ اور برقع کا اہتمام کر کے آپ دونوں کے ساتھ مدرسہ عزیزیہ میں قرآن و حدیث کی اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ اچھا اب رخصت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔